آپ اپنی گال میں ادھر رکھیں شہد، ادھر رکھیں گڑ، اور داتا دربار پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں کہہ کہ مسلمان بھائیوں اکٹھے ہو جاؤ، میں آپ کو آپ کے نبی کا فرمان سناتا ہوں. اور یہاں جو بابا جی دفن ہے یہ بھی ہمارے نبی کے ماننے والے ہیں، اور بقول آپ کے یہ سید ہیں، رسول اللہ کی اولاد میں سے ہیں، تو یقیناً یہ بھی قبر میں میری بات کا برا نہیں مانیں گے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے، اور قبروں پر مجاور بن کے بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع اور مجاور بھی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور میں یہ بریلویوں کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اور ہاتھ میں آپ ایک کدال اٹھائیں، 3-4 کدال اور ساتھ اٹھائیں، ان کو کہیں کہ بسم اللہ کریں اللہ کا نام لے کے. یہ سید صاحب کی ہی تعلیمات ہیں، علی بن عثمان حجویری کی، کہ آپ نے قرآن و سنت میں چلنا ہے. یہ مزار انہوں نے خود نہیں بنایا تھا، پچھلوں نے بنایا. یہ مسلم شریف میں حدیث نکل آئی ہے. تو اللہ کا نام لے کے بزرگوں کو آج خوش کرتے ہیں. آج تک تو ہم نے دودھ چڑھا کے انہیں خوش کیا، 11ویں دے کے خوش کیا، آج اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر کے خوش کرتے ہیں. تو سرکار یہ مشن آپ لیں، سعد رضوی صاحب لیں، شروع کریں، پریکٹیکلی کر کے بتائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے میٹھے انداز سے کوئی دنیا میں تبدیلی آنی ہے تو آپ کریں نا سرکار، کر کے بتائیں. جی ناظرین، اب اس ویڈیو میں ہی دیکھیے، اس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ میٹھا لہجہ، پازیٹیو لہجہ اپنا کے دینی لوگوں کو سکھا سکتے، اور یہ وہ توجیہ پیش کر رہے ہیں کہ وہ جو گالم گلوچ جس طرح کے جملوں کا استعمال کرتے ہیں، پھکی نعرے، میں دیو ہوں، میں جن ہوں، میں دائی ہوں، سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ کیا ہیں، لیکن یہ اس کی توجیہ پیش کرے. ظاہر لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ منہ میں گڑ رکھ لیجئے، ادھر شہد رکھ لیجئے، پھر آپ لوگوں سے کہیے میٹھی میٹھی. پہلے تو یہ جو مثال دے رہے ہیں وہ اب گفتگو میں مٹھاس کا گڑ اور منہ میں شہد لے کے رکھنے کا کوئی تک نہیں بنتا. پنجابی کی ایک مثال ہے کہ کملا کی کرے جو اندر جی کرے. تو مرزا صاحب ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. بھی شہد رکھیے، گڑ رکھیے، کھڑے ہو جائیے، لوگوں سے کہیے کہ آئیے مزار گراتے ہیں. اہل مزار بھی جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے قبر پکی کرنے سے، قبر کے اوپر مزار کھڑا کرنے سے، وغیرہ وغیرہ. تو پہلی بات تو یہ کہ کنفرم کر لیں ہم سب مل کے مرزا صاحب سے کہ ان کے قریبی اور دور کے رشتہ داروں میں، قریبی سے مراد ان کے جو قریبی ترین ہمارے جو فوت ہو جاتے ہیں، ان میں سے کیا کوئی ایسا ایک بھی نہیں ہے کہ جس کی قبر پکی نہیں ہے، اور جن علماء دین کو وہ اپنا استاد سمجھتے ہیں. اور ابھی تو یہ بھی بڑا پریشانی والی بات ہے کہ وہ کسی کو استاد سمجھتے نہیں، اور جس کو سمجھتے بھی ہیں اور وہ کہتے بھی ہیں کہ وہ میرے استاد ہیں، ان کو بھی وہ پورا جو ہے وہ لتاڑ کے رکھ دیتے ہیں. تو کیا ان کے مزارات پکے نہیں ہیں یا ان کی قبریں پکی نہیں ہیں؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ابھی تو پہلے اس پہ بحث ہو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں جو موجود ہے اس کے راوی کون ہیں، اس کا سورس کیا ہے، ابھی وہ ایک بحث میں ہم پڑھیں. پھر اس کے بعد ہم آئیں کہ قبریں بنانے، دیکھیے مقصد ہم پھر وہی جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہر چیز کا ایک مقصد ہے. اگر تو مزار بنانے کا مقصد یہ ہے، اور یہاں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ جملہ بول کے بنیادی طور پر وہ اپنی تقاریر میں جو ہمارے بزرگان دین ہیں ان کو ان کے بارے میں برا بولتے ہیں کہ جی وہ تواڈے بزرگ، تواڈے بابے. بھئی پہلی بات تو یہ میں آپ سے ہی کہوں کہ حضرت آپ کے دادا جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں اس رائے میں، اور ساتھ ہی میں یہ کہوں کہ تواڈا بابا کی کہندا ہے، تواڈے بابے دی ایسی دی تیسی، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ وہ کوئی بھی ہوں، وہ غلط ہوں، وہ صحیح ہوں، وہ کیسے ہیں اس کو چھوڑ دیجیے. کوئی آپ کی تربیت ہے، کوئی آپ کی تعلیم ہے، کوئی آپ کا فلسفی ہے لائف کی، تو اس طرح کی بڑک بازی اور اس کے بعد اس کو جسٹیفائی کرنا اور پھر یہ مثالیں ڈھونڈ کے لانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ کرام کی زندگی سے کہ انہوں نے فلاں موقع پہ یہ کیا، یعنی آپ ایک غلط بات کر رہے ہیں پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اتنے شاندار لوگ، اتنی اچھی گفتگو جنہوں نے اتنی پولائٹ، پروفیسر رفیق اختر صاحب، یہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ان سے کوئی اختلاف نہیں، میں ان کو ٹھیک سمجھتا ہوں، ان کی گفتگو میں نہیں ایسا کبھی سننے کو ہمارے واصف علی واصف صاحب کو جتنا میں نے سنا، میں نے ان کو اس طرح کا لہجہ نہیں سنا. وہ
اب ان کو وہ بابے کہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں، یہ ان کا پرابلم ہے۔ اسی طرح بہت بڑے بڑے علماء، وہ بھی ایون مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی مجھے کوئی ایک اختلاف ہے سوچ کا صرف، ورنہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن وہ بھی بڑی پولائٹ گفتگو کرتے ہیں، اور ایون کہ وہ جو ان کی بہت غصے والی بھی گفتگو ہے وہ بھی اتنی ہی پولائٹ کرتے ہیں۔ تو ایون مولانا اسحاق صاحب بیسیکلی یہ ان کو اپنا استاد کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کے فٹ سٹیپ۔ مولانا اسحاق صاحب کی بھی گفتگو سنیے، وہ علمی گفتگو ہے، شاندار علمی گفتگو ہے۔ کہیں ان کا لہجہ ضرور غصے والا ہے، لیکن غصے والا لہجہ ہونا اور بات ہے، غصہ ہونا اور بات ہے، ناراض ہونا اور بات ہے، اور اس کے بعد اس طرح کی جملے بازی الفاظ کا چناؤ کرنا یہ اور بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں، اور اس سے پھر وہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ یہ شاید بابے ہمیں کہہ کے گئے، بزرگ ہمیں کہہ کے گئے، صوفیاء کہہ کے گئے ہماری قبروں کے اوپر آپ مزار بنائیے گا، پھر وہاں پہ آ کے منتیں مانگیے گا، اور اگر کوئی مزار بناتا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، منتیں ماننے والا، وہاں پہ بوسے دینے والا، وہاں پہ جا کے وہ کرنے والا، سجدے کرنے والا، ان سے مرادیں مانگنے والا وغیرہ وغیرہ غلط ہو سکتا ہے۔ ہم پہلے یہ، آپ تو بابوں کو، آپ تو بزرگوں کو غلط کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے تو یہ سب نہیں کہا، آپ ان کو غلط کہتے ہیں، اس بات کا حوالہ دے کے ان کو غلط کہتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اپنی لائف میں ایسا کچھ نہیں کہہ کے گئے۔ اچھا، تو اگر وہاں جا کے کوئی چرس پیتا ہے، کوئی گانجا پیتا ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی نشہ کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا وہ بزرگان دین رسپانسبل ہیں؟ تو یہ سراسر بالکل حماقت انگیز گفتگو ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی مرزا صاحب سراسر غلط ہیں، اور آپ پوری ایمانداری سے بتائیے گا۔ آپ کو 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، آپ سنی ہو سکتے ہیں، وہابی ہو سکتے ہیں، دیوبند ہو سکتے ہیں، آپ شیعہ ہو سکتے ہیں، لیکن کیا اس طرح دوسروں کے بارے میں رائے قائم کرنا اور اس طرح کا گفتگو کا انداز، آپ لاکھ امپریس ہوں گے۔ آپ امپریس اس لیے ہوں گے کہ آپ یوٹیوب دیکھتے ہیں۔ دل سے سوچئے، دماغ سے سوچئے، دلیل سے سوچئے کہ کیا اس طرح گالم گلوچ کرنا، اس طرح کی گھٹیا گفتگو کرنا، اس طرح کے الفاظ کا چناؤ کسی بھی پیرامیٹر کے اوپر، یہ ٹھیک آپ کہہ سکتے ہیں اس کو؟ اگر کہہ سکتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ دوسری بات، جتنے علماء دین تھے، جتنے بزرگان دین تھے، اگر ان کی قبروں کے اوپر کسی نے پکی قبر بنا دی ہے، یہاں کوئی بیٹھ کے چرس گانجا پی رہا ہے، یا اپنی طرف سے بڑا چڑھا کے کسی نے کوئی گفتگو کہیں کر دی ہے، تو اس کے لیے وہ بابا جی رسپانسبل ہیں؟ نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ بابا جی ٹھیک تھے، فالوور غلط ہیں۔ جیسے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے، آپ پہ قرآن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا مسلمانوں کے اوپر اس دنیا میں۔ تو ان کے دور میں بھی کچھ لوگ، ابھی فار ایگزامپل ہم یہیں سے چلیں سوچ لیتے ہیں، بقول مرزا صاحب کے ہم سب ظاہر ہے کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رائٹ، تمام مسلمان۔ اب انہی مسلمانوں میں وہ لوگ بھی ہیں جن سے مرزا صاحب کو اختلاف ہے، بقول ان کے کہ وہ فالوور اسلام کے یہ کام غلط کر رہے ہیں، اسی پہ ویڈیوز بناتے ہیں نا۔ تو ان کے غلط کاموں کے لیے ناؤز باللہ من ذالک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کو غلط کہیں گے، ظاہر ہے ہم لوگوں کو غلط کہیں گے۔ آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں، آپ کے کیے کے لیے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ تو آپ کر رہے ہیں۔ تو اب اگر اسی طرح وہ بزرگان دین اپنا اچھا عمل کر کے اچھا اپنی دنیا گزار کے چلے گئے ہیں، ان کے پیچھے ان کے نام کے ساتھ جوڑ کے غلط چیزیں اگر کسی نے پروپیگیٹ کی ہیں، تو آپ بابوں کو، بزرگان دین کو غلط نہیں کہہ سکتے، اور آپ کہتے ہیں۔ ابھی میں ان باتوں پہ بھی جاؤں گا بعد میں انشاءاللہ کہ آپ ان کی کتابوں کا حوالہ دے کے ان کو کیسے غلط کہتے ہیں، بابوں کا اڑنا، بابوں کے معجزات۔ اور میں اس کیمرے کے سامنے آپ سب کے سامنے اس بات کا دل و جان سے اقرار بھی کرتا ہوں، اور میں اس پہ ایمان بھی رکھتا ہوں کہ ذات باری تعالیٰ، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، وہی پوری کائنات کا مالک و خالق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ آیا ہے، جو یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں وہ غلط ہے وغیرہ۔ یہ ساری ہماری تعلیمات ہیں، ہم اس کے اوپر پورا ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے زیر زبر کے برابر، نقطے کے برابر بھی ادھر ادھر ہونا، یہ ہمارے لیے یہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو اب دیکھیے کہ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں نے عبادات کی، جو نیک لوگ تھے، جو نیک عمل کرتے رہے، جنہوں نے شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاری، جنہوں نے اس کے اوپر عمل کیا،
اور جو نیک لوگ ٹھہرے. آپ خود کو تو معجزہ بتاتے ہیں, خود کو آپ معجزہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ اس دور میں اگر میری کوئی بات سن رہا ہے یہ بھی معجزہ ہے. تو بھئی ان کے معجزوں کو آپ معجزہ نہیں سمجھتے, اور آپ ہیں بھی کچھ نہیں, کسی کے کمپیریزن کے ایک برابر بھی نہیں ہے, 1% کے برابر بھی نہیں ہے. آپ جو ابھی فرماتے ہیں کہ جی میرا معجزہ ہے کہ, یا جیسے میں نے بتایا کہ ایک ویڈیو میں فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا رزق روزی میری اور عمران خان کی وجہ سے چلتا ہے. تو اب دیکھ لیجیے, آپ یہ فرماتے ہیں, اور آپ فرماتے ہیں کہ صدقے کے بارے میں. تو یعنی آپ کی ساری گفتگو جو ہے مرزا صاحب وہ اس کے اوپر مبنی ہے, اختلافات ہے آپ کی گفتگو میں, کانٹراڈکشنز ہیں, آپ کی سمجھ نہیں آتی آپ کی آپ کس کو پسند کرتے ہیں کس کو نہیں, کس کو ٹھیک سمجھتے ہیں کس کو غلط, کچھ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا. آپ اپنی ویڈیو کی پروپیگیشن کرتے ہیں, میری فلاں ویڈیو دیکھ لیجیے اس پہ اتنے ویوز ہیں, میری فلاں ویڈیو دیکھ لیجیے اتنے ویوز ہیں, میں نے فلاں ٹاپک پہ بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, میرے اتنے فالوورز ہیں, میرے اتنے سبسکرائبرز ہیں, میں نے آج کی دنیا میں معجزہ کر دیا ہے, اتنے کون سا موضوع ہے جس پہ میں نے بات نہیں کی ہے, بلا بلا. اپنی فل ٹائم پوری 1 گھنٹے کی ویڈیو ساری کی ساری اس بات پہ ہوتی ہے, آپ کی اپنی پروپیگیشن, اپنی تشہیر, اپنی مارکیٹنگ. بھئی اگر آپ نے اپنے چینل کو مونیٹائز نہیں کیا تو اس میں مطلب مجھے یعنی اس سے کیا حاصل, اگر آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہے, اگر کچھ حاصل ہونا تھا تو آپ کو ہونا تھا, نہیں ہوا تو آپ کو نہیں ہوا, تو اس کو آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں. تو مطلب بجائے اس کے کہ میں آپ کی کسی بات سے ناراضگی غصے کا اظہار کروں, میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خود سوچئے, اور وہ لوگ جو ان کو دیکھتے ہیں 100 دفعہ دیکھیے. ویسے بھی اگر 2 ملین لوگ ان کے سبسکرائبر ہیں تو سارے ان کو پسند کرنے والے نہیں ہیں, میری طرح میں نے بھی سبسکرائب کر رکھا ہے. تو ان کے اگر ویڈیوز دیکھی جاتے تو میں نے ابھی بھی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں, تو وہ تو ایک ٹک ہو گیا ہوگا, ایک ویو بڑھ گیا ہوگا, تو وہ ویوز آ گئے. اچھا, اب ان ویوز کو کہنا کہ یہ جو میرے ویورز ہیں, میرے فالوورز ہیں, یہ میرے ماننے والے ہیں, یہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, بالکل بھی نہیں. میں آپ کا اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوں, اور نہ آپ کے پاس ایسا کوئی علم ہے جس کے لیے کوئی بھی آپ کا مطلب, میں تو کم از کم نہیں, جتنا سمجھ بوجھ رکھتا ہوں میں تو نہیں بنوں گا آپ کا اسٹوڈنٹ. کیوں بنوں گا؟ آپ کو آتا کیا ہے؟ آپ سارا جھوٹ پھیلا رہے ہیں, اب لوگوں کو غلط باتیں سکھا رہے ہیں, اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں جس طرح پول کھل جاتا ہے بہت سارے جھوٹے فلاسفرز کا, جھوٹے عالموں کو پول کھل جاتے ہیں, آپ کا بھی ان قریب کھل جائے گا. کوئی پراپر جو صحیح علماء ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک آگے آیا, جو چند ایک آگے آئے آپ بھاگ جاتے ہیں, اور منہ پھاڑ پھاڑ کے آپ کہتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں, میرا یہ چیلنج, میرا وہ چیلنج, اور میں فلاں کو کہتا ہوں بات کریں, اور آپ کی ابھی سٹینڈنگ کچھ ہے نہیں, علم کچھ ہے نہیں, اور آپ کو جو مباحثہ کرنا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب سے کرنا ہے, مفتی مجیب الرحمان صاحب سے کرنا ہے. کیوں کریں گے وہ آپ کے ساتھ مباحثہ؟ ان کا علمی قد کاٹ, اور وہ لانچ کریں گے آپ کا, مطلب ایک عجیب سا ٹاکسک آپ کی لینگویج کہ لانچ کریں اپنے بابے میرے خلاف. تو بھائی کیوں لانچ کریں؟ آپ ہیں کون, آپ کی حیثیت کیا ہے, آپ کو آتا کیا ہے؟ آپ ویڈیو کے سامنے آ کے اور پورا فیک منہ ہے, میں تو ایک دن بھی آپ سے امپریس نہیں ہوا, خدا شاہد ہے. جب بھی آپ کو دیکھا آپ کی ویڈیو کو دیکھنے تکلیف بھی عمل ہوتا ہے, کیونکہ وہ بالکل ساری کی ساری فیک ہوتی ہے, جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے. آپ جھوٹ پھیلا رہے ہیں, آپ اپنے مطلب کے ان کے معنی نکالتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں, اپنے مطلب کے کلپ کاٹتے ہیں, اپنے مطلب کی لائنیں کاٹتے ہیں. ناظرین آپ کو دعوت دیتا ہوں, یہ جو اکثر چشتی رسول اللہ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ یہ جن کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں, کھولیے ان کو, کھول کے ان کو پڑھیے اور جانیے کہ ان بابا جی نے اس پہ کیا کہا. آپ ریفرنس اور کانٹیکس کے ساتھ پڑھیں گے اس جملے کو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کچھ ایسا نہیں کہتے, نہ وہ ایسے سمجھتے ہیں, نہ کسی اس بات کو پروپیگیٹ کیا, نہ کسی کو کہا کہ یہ کرو, بلکہ انہوں نے منع ہی کیا. تو یہ مطلب ایک فضول, یعنی یہ ریفرنس اور کانٹیکس سے ہٹ کے جو بات کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, تو وہ ساری جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے. یقیناً اس بات پہ وہ عمل کریں نہ کریں ان کی مرضی ہے. ہم یہ ان کو درخواست کریں گے کہ آپ اپنے رستوں کو دیکھیے, آپ گمراہی کا شکار ہیں, اور وہ لوگ جن کو سنتے ہیں بالکل شدمت سے سنیے, سبسکرائب بھی کیجیے, لائک بھی کیجیے, لیکن انالیسس بھی کیجیے. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ایکچولی
ریسرچ کرنے کا اور ایک نیا پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے, آپ اس کو جا کے اوتھینٹیکیٹ کر لیجیے, اس کو سمجھ لیجیے, پڑھ لیجیے, اس کے ریسرچ کر لیجیے تاکہ آپ اس کا صحیح پوائنٹ آف ویو پتہ چل سکے. کیونکہ جو فرما رہے ہیں یہ صرف یہ فرما رہے ہیں, کتابوں میں ایسا کچھ نہیں ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی.